اب آگے آ جاتا ہے تفصیلی سوالات. اب تفصیلی سوالات میں کیا کرنا ہے؟ تفصیلی سوالات 2 ہیں، 10 نمبر کا ایک ہے، تو اس میں بھی آپ نے اس طرح ہی کرنا ہے. کیونکہ تفصیلی سوالات میں ادھر ہی بتا دیتا ہوں کہ اس کے سوالات تھوڑے نا، سوال اس کا تھوڑا لمبا ہے، ٹھیک ہے، سوال اس کا کافی لمبے ہیں دونوں. تو اگر آپ میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سوال نہ لکھیں، کیونکہ سوال میں کافی ٹائم لکھنے میں لگ جائے گا. اس کے تو سوال چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، لیکن تفصیلی سوالات کے جو ہیں وہ تھوڑے بڑے ہیں. اگر آپ کا اس میں مکمل ہو جاتے ہیں مختصر سوالات چھوٹی کم لائنوں میں، تو آپ نیچے سے تفصیلی سوالات بھی آگے شروع کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں، آپ شروع کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کا یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں پھر میں یہاں پہ تفصیلی سوالات کر کے اگلے سے، یہ پھر اچھی بات نہیں ہوگی آپ کا. یعنی کہ یہاں پہ مکمل ہو گئے مختصر سوالات سے لے کے ادھر تک، مجھے لگتا ہے ہو جائے گا، کیونکہ اس طرح لکھ کے پھر نیچے لکھ کے ہو جائے گا. تو ادھر یہ سمجھ لیں میرا بھی مکمل ہو گیا آپ کی طرف سے، یعنی کہ آپ کا مکمل ہو گیا. اب ہم نے اگلا یہ پیپر اس کو ہم نے فولڈ کر لیا. اب آگے آ جاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تفصیلی. اب ادھر ایک اور بات کہ اگر یہ پہلا پیپر ہے نا، ٹھیک ہے، آپ اگر بیچ میں سے اس کو کٹ کر دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، پھر وہ میرے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی، مجھے بار بار کاٹنا نہیں پڑے گا. اگر آپ اس کو ایسے بیچ میں رکھ کے آپ نے ادھر یہ والا کر لیا، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اپنا نام آپ نے لکھنا ہے، نام لکھنا ہے، امتحان لکھنا ہے، اہل القرآن لکھنا ہے. تو ادھر سے ادھر ایک چھوٹا سا کر کے نا، ادھر ایک چھوٹا سا کر کے شیٹ نمبر 1 کا اس طرح ہیڈنگ دے دیں، یا اس طرف کر کے ہلکی سی اس طرح سا کر کے ہیڈنگ دے دیں. یہ دونوں طریقے آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یا اس طرح کر کے ہیڈنگ دے دیں یا اس طرح کر کے، بس چھوٹی سی ایک، تاکہ مجھے پتہ لگ جائے صفحہ نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایم سی کیوز کا. پھر سمجھ لیں دوسرا پیپر ہو گیا ہمارا مختصر سوالات کا، ٹھیک ہے، اور اس کی بھی آپ نے اس طرح کرنی ہے، اوپر اس کی بھی آپ نے اس طرح ہی کرنی ہے کہ اس کے اوپر چھوٹی سی ہیڈنگ دے دینی ہے، بالکل چھوٹی، جس طرح میں نے پیچھے دی کہ یہ پیپر نمبر ایسے یا ایسے کر کے، ٹھیک ہے، پیپر نمبر 2 یا پیپر نمبر 3 ہے، تو بیچ میں سے کٹ کر دیجیے گا پلیز. اچھا، تو آگے ہم آتے ہیں جی تفصیلی سوالات. یہ ہو گیا تفصیلی سوالات، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تفصیلی سوالات. اب تفصیلی سوالات میں اگر آپ نے سوال نمبر 1 کرنا ہے تو آپ لکھیں گے جواب نمبر 1، ٹھیک ہے. اگر آپ نے جواب نمبر 2 کرنا ہے تو جواب نمبر 2، جواب نمبر 2 کر کے اگر آپ اس کو خوبصورتی سے لکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر بیچ میں ہلکی کوئی کٹنگ ہوئی نا تو میں اس کے نمبر نہیں کاٹوں گا، اگر آپ خوبصورتی سے لکھ دیں. اگر کوئی بھی بیچ میں سے کوئی مسٹیک ہوئی اور یعنی کہ رائٹنگ وغیرہ میں کوئی ہوا تو پھر میں نمبر کاٹنے پڑیں گا مجھے. تو پچھلی بار بھی الحمدللہ شکر اللہ کا میں نے ناجائز کوئی نمبر نہیں کاٹے، سارے میں نے جائز نمبر کاٹے ہیں الحمدللہ، یعنی کہ جائز نمبر دیے بھی ہیں. اور جو مجھے زیادہ اچھے لگتے تھے، جن کی رائٹنگ بہت اچھی تھی، جس طرح میری ماشاءاللہ ایک چچی ہیں، انہوں نے کافی زیادہ کیا کہتے ہیں اسے چیزیں بیچ میں ڈیکوریٹ کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بہت اچھا لگا. تو میں نے ان کو جو نمبر تھے اس میں سے 1-2 نمبر میں نے تھوڑے زیادہ دے دیے، جس طرح پیپرز میں اکثر ہوتا ہے. تو یعنی کہ میں نے ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں کیا، الحمدللہ انصاف کے ساتھ چلا ہوں. تو سارے اگر ڈیکوریشن کر کے مجھے دیتے ہیں خوبصورت انداز میں، خوبصورت طریقے سے لکھ کے دیتے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے. تو خیر یہ ہمارا ہو گیا تفصیلی جواب. اگر آپ کا تفصیلی جواب آدھے صفحے میں پورا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، آدھے صفحے میں اگر آپ کا تفصیلی جواب پورا ہو گیا ہے تو آپ پھر اس کے نیچے بھی مثال کے طور پہ آپ کا یہاں پہ آگے پورا ہو گیا، یہاں پہ تفصیلی جواب سے مراد تفصیلی والا لکھنا ہے، مختصر سا جواب نہیں لکھنا. پچھلی بار کئی 1-2 بندوں نے مختصر سا لکھ دیا تھا، تو میں نے پھر ظاہری سی بات ہے جب بیچ میں مجھے جو مجھے چاہیے تھا، جو مجھے تفصیلی سوال میں نے کہا تھا وہ مجھے نہیں ملا، تو پھر مجھے نمبر کاٹنے پڑے ہیں اور علیحدہ سے ان کو لکھ کے سارا سوال لکھنا، جواب لکھنا پڑا مجھے، کہ جو ان کا بیچ میں رہ گیا تھا وہ میں نے پھر سائڈ پہ ریڈ پینسل سے لکھ کے دیا. اور اس کے بعد پھر اب تفصیلی سوال سے میں پھر کہہ رہا ہوں وہی مراد تفصیل والا سوال. اب آپ تفصیل والا سوال اب آپ ایک پیج پہ لکھتے ہیں، وہ بھی آپ کی مرضی ہے. اگر آپ ہاف پیج پہ تفصیل سے لکھ دیتے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. تو لیکن اگر آپ کا یہاں پہ آگے ختم ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سمجھ لیں پونے پیپر مکمل ہوا ہے، تو پھر آپ جو آگے والا پیپر ہے
یعنی کہ جس میں حدیث اور آیت لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ اگلے صفحے پہ کریں گے، کیونکہ ادھر سے شروع کریں گے تو پھر اس کے لیے ذرا تھوڑا مسئلہ بن جائے گا، تو مجھے چیک کرنے میں بھی تھوڑی وہ کہتے ہیں اس سے پریشانی بنے گی تھوڑی، یعنی کہ ہوگا، تو اس وجہ سے آپ کوشش کریں کہ اگلے صفحے پہ شروع کر دیں۔ تو میں ادھر ہی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ اگلے صفحے پہ کیجئے گا۔ اگر یہاں پہ مکمل ہوتا ہے یا یہاں پہ مکمل ہوتا ہے پھر آپ نیچے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے لکھا ہوا ہے آیت میں، جو آیت کی میں نے عربی دی ہوئی ہے، اگر آپ نے لائن لگانی ہے لائن لگا سکتے ہیں تفصیلی سوالات کے نیچے بھی، اگر لائن نہیں لگانی تو پھر آپ خالی لائن چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طرح میں نے پیچھے سمجھایا کہ یہ والی خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں اور ادھر لائن بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں ہم آیات کی طرف، جو میں نے 2 آیات دی ہیں جس میں سے ایک آیت کرنی ہے، تو وہ بھی اس طرح ہی لکھنا ہے جس طرح تفصیلی سوالات، مختصر سوالات نمبر 1 حصہ اول، مختصر سوالات حصہ 2، آگے آگے تفصیلی سوالات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آ گیا جی، سب سے پہلے اگر آیات کرنی ہے، ٹھیک ہے، احادیث کرنی ہے، ہیڈنگ اوپر آپ کو دینی پڑیں گے، آیات کرنی ہے تو ایسے اس کی ہیڈنگ دے دینی ہے، اگر آیات نہیں کرنی، احادیث پہلے کرنی ہے تو احادیث کے لیے بھی آپ کو اس طرح سے، یہ ہے آیات کی ہیڈنگ اور یہ ہے احادیث کی ہیڈنگ۔ اگر آپ نے پہلے احادیث کرنی ہے تو پہلے احادیث کی ہیڈنگ دینی پڑے گی، اگر آپ نے پہلے آیت کرنی ہے تو پہلے آیت کی ہیڈنگ دینی پڑے گی۔ اب آیت بھی 2 ہیں، احادیث بھی 2 ہیں، اگر آپ آیات میں 2 کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آیات میں سے اگر آپ کو دونوں آیتوں کا ترجمہ آتا ہے آپ دونوں کا بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، تو لیکن نمبر تو ایک کے ملیں گے، لیکن آپ لکھ دونوں سکتے ہیں کہ اگر پہلی والی میں کوئی کمی رہ جائے گی تو انشاءاللہ دوسری والی میں اس کی پوری کر دوں گا، اگر دوسری والی میں کوئی کمی رہ جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلی والی میں پوری کر دوں گا، نمبر نہیں کاٹوں گا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر آپ ایک ہی آیت لکھتے ہیں اگر اس میں کوئی کمی رہ جائے گی پھر ظاہر سی بات ہے نمبر کاٹنے پڑیں گے، تو نمبر کاٹنے پڑیں گے۔ اس کے بعد حدیث، جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حدیث میں صرف اور صرف ترجمہ نہیں لکھنا، آیت میں صرف ترجمہ لکھنا ہے اور حدیث میں کوئی ترجمہ نہیں، حدیث میں صرف ترجمہ نہیں لکھنا۔ آیت میں بھی اگر آپ نے نمبر 1 والی آیت کرنی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ایسے، یعنی کہ آپ دے سکتے ہیں ہیڈنگ، یا خالی اگر آپ نے 1 کی ہیڈنگ دینی خالی 1 کی بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو اگر آپ نے دوسری والی دینی ہے تو آپ خالی 2 کی بھی دے سکتے ہیں اور خالی ایسے بھی دے سکتے ہیں، یعنی کہ گول دائرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور خالی سمپل بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اب آیت جو آپ نے کرنی ہے نا تو وہ آپ اس طرح کریں کہ مکمل آیت نہ لکھیں، آیت لازمی لکھیں لیکن مکمل آیت نہ لکھیں، جس طرح مثال کے طور پہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ٹھیک ہے، یا اس طرح کر لیں آپ، اتنی لمبی آیت نہیں ہے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، ٹھیک ہے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس طرح کرنا ہے تو واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اس طرح ہے مثال کے طور پہ، تو اس کے لیے آپ کریں اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، آگے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری آیت لکھنی ہے اوپر سے دیکھ کے آپ پوری آیت لکھ سکتے ہیں اتنی دیر میں، تو پوری آیت لکھ لو، کوئی کسی قسم کی، اگر نہیں تو 2 لفظ لکھ کے آگے سے ایسے ڈال کے تو بے شک ڈاٹ لگا دیں، نہیں تو اگر 2 لفظ لکھ کے اینڈ پہ بھی اگر آپ 1 لفظ لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے وہ پورا لکھنا ہے پورا لکھ دیں، اور اس طرح ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون اقیموا الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین، تو آپ نے خالی وارکعوا مع الراکعین جس طرح بھی ہے جو بھی ہے آپ لاسٹ میں 1 لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر یہ ہو گیا ہمارا آیت کا، ٹھیک ہے، آیت کے بعد حدیث کا جو آنا ہے اس کے لیے بھی آپ نے 1 اوپر والی لائن چھوڑ دیں، 1 نیچے والی لائن چھوڑ دیں، یعنی کہ جو اوپر حدیث آیت کے اوپر والی 1 لائن یعنی کہ جہاں پہ ہیڈنگ دی ہے اس کے نیچے والی 1 لائن چھوڑ دیں، اور جہاں پہ آپ کی آیت کا ترجمہ ختم ہوگا اس کے 1 نیچے والی لائن چھوڑ کے اس کے بعد پھر آپ نے احادیث شروع کرنی ہے۔
یہ آپ کی حدیث کا ہیڈنگ آ گئی اوپر والی، یہ میں کاٹ دیتا ہوں، یہ آپ کی حدیث کی ہیڈنگ آ گئی۔ یہ آپ نے دونوں اگر آپ چاہیں تو ایک صفحے میں کر سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک رہے گا۔ تو اگر آپ آیت آپ نے ایک صفحے میں کر لی ہے، حدیث اگلی صفحے میں کر لیتے ہیں تو وہ بھی صحیح رہے گا۔ اب اس کے بعد جو حدیث کا جو میں نے کہا تھا کہ وہ آپ نے صرف اور صرف ترجمہ نہیں لکھنا، تو وہ میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ حدیث میں نے جو عربی لکھی ہوئی ہے وہ بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں، حدیث کے لیے بھی اس طرح بھی کر سکتے ہیں، خالی یہ بھی جس طرح میں نے اوپر بتایا۔ دوسرا کرنا ہے، دوسرا بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے اوپر بتایا، اور حدیث کی عربی بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا خالی لکھ کے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کے آگے اس طرح کر کے جس طرح انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، حدیث ہے، تو اس کے بعد اینڈ پہ آپ لکھ دیں بالنیات، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے آگے ڈاٹ ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے دوسری والی حدیث لکھنی ہے مثال کے طور پہ، یا دوسری کوئی اور حدیث ہے تو آپ اس کا بھی اس طرح شروع میں لکھ کے، یا جس طرح میں نے اوپر کہا کہ اینڈ پہ خالی اس طرح سلیش اس طرح ڈال کے تو اینڈ پہ ڈاٹ ڈال دیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اس کا بھی کوئی ایشو نہیں۔ تو یہ ہو گیا آپ کا یعنی کہ پورا مکمل پیپر۔ اب جب پیپر کرنا ہے آپ نے اینڈ پہ یہ دی اینڈ ڈو وغیرہ نہیں لکھنا ہے، اس طرح کوئی خالی لائن ڈال دیں وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یا خالی اینڈ پہ صدق اللہ العظیم اکثر لوگ لکھ دیتے ہیں، جو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں کہ ایک اسلامی کام کیا ہے اس کے اینڈ پہ، جس طرح ہم تلاوت کے اینڈ پہ کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، تو کوئی بات نہیں، اگر لکھ سکیں لکھنا ہے تو لکھ دیں، اگر نہیں لکھنا تو کوئی بات نہیں، نہ لکھیں یا لکھ دیں، جیسے آپ کی مرضی ہے۔ تو اگر ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں اینڈ پہ ایک دو بندوں نے ماشاءاللہ پچھلی بار جزاک اللہ خیر بھی لکھا تھا، تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا پیپر مکمل ہو گیا، آپ نے نہ اس کے نیچے یعنی کہ کچھ اور دی اینڈ وغیرہ نہیں لکھنا، باقی جس طرح میں نے کہا جزاک اللہ خیر لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارا پیپر پڑھ لیا یا دین سکھا رہے ہیں، جزاک اللہ خیر اس کے لیے لکھ سکتے ہیں، تو جزاک اللہ آپ کے لیے بھی جو آپ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا پیپر مکمل ہوگا، جس طرح میں نے آپ کو سمجھا دیا آپ کا پیپر۔ اب آپ نے میرا پیپر بھیج دیا، پیپر تو آپ کا مکمل ہو گیا، تو سب سے پہلے جب آپ کا جیسے جیسے پیپر ہوتا جائے گا، جس طرح آپ نے MCQs کر لی ہیں، MCQs کرنے کے بعد وہ جو میں زوم والی ویڈیو بتاؤں گا اس میں میں بتاؤں گا کہ کس طرح، اس میں ایک ایسے والا ہینڈ بنا ہوا ہے، ایسے ریز ہینڈ ریز جس کو ہم کہتے ہیں اسکولوں میں، ہینڈ ریز کر لو، ہاتھ اوپر کر لو، تو وہ اس طرح ہی ہے، اس کے بعد ایسے ہاتھ بنا ہوا ہے، تو وہ آپ نے وہ اوپر کر لینا تاکہ مجھے پتہ لگ جائے آپ نے پیپر یہ والا کر لیا، اور جب سب کے آ جائیں گے تو پھر میں اگلا پیپر دے دوں گا۔ اب جس آپ نے پہلے MCQs کر لیا، اس کی تصویر پہ کھینچ کے مجھے واٹس ایپ میں بھیج دینی ہے، کیونکہ بعد میں پھر میں تب سیانی کے ساتھ ساتھ دیکھ بھی لوں گا نا آپ کا کس کس کے صحیح آ رہے ہیں، کس کس کے نہیں، بعد میں یہ نہ ہو آپ بدل لیں معذرت کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد اب آگے آتے ہیں سوال، ٹھیک ہے، آپ نے سوال کر لیا، اس کی تصویر کھینچ کے مجھے فوراً سینڈ کر دیں، اگر آپ نے اس کے بعد تفصیلی سوال آپ نے وہ کر لیا تو اس کی تصویر کھینچ کے بھیج دیں، آیت وغیرہ جیسے جیسے آپ کرتے جا رہے ہیں مجھے اس کی تصویر کھینچ، اب آپ نے وہ تو کھینچ کے بھیج دیا، لیکن جس طرح میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ میں نے پیپر منگوائے تھے، تو پیپر منگوانے کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا کہ کس گھر میں آپ نے پیپر جمع کروانے ہیں، تو پلیز پچھلی بار بھی اس کے لیے مجھے بہت زیادہ کہنا پڑا تھا، بار بار کہنا پڑا تھا، پورا ہفتہ میں کہتا رہا ہوں کہ پیپر بھجوا دیں، پیپر بھجوا دیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کی مصروفیت ہے، لیکن تھوڑا بہت میرے لیے بھی سوچیں، آگے بڑی عید ہے تو بڑی عید سے پہلے میں نے جو کہتے ہیں اسے واپس بھی دینے ہیں آپ کو، تاکہ میں آپ کو سارا کچھ بنا بنوں کہ آپ کے جو میں نے انعامات دینے ہیں وہ بھی بیچ میں ڈال کے میں آپ کو واپس دے سکوں۔ تو آپ نے اس کے TCS کروانے ہیں، TCS کروا کے پیپر اسٹیپلر کر دیجئے گا، تو اسٹیپلر کر کے تو مجھے یہ بھیج دیجئے گا پیپر TCS کروا کے، یہاں کسی کے گھر مجھے آپ پکڑا دیں، جو سا گھر دور ہے وہ برائے مہربانی خود کروا دیں، تو نہیں تو جو گھر قریب ہے نا جس گھر کے، تو میں اس گھر میں کہہ دوں گا کہ ان سے پیپر لے لیجئے، آپ وہاں پہ سارے پہنچا دیجئے گا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ نیکی ضائع نہیں جانے دیں گے۔ تو خیر یہ ہمارا ہو گیا پیپر مکمل،
ٹھیک ہے، یہ والا جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا پیپر مکمل ہو گیا، آپ نے پیپر دے بھی دیا ماشاءاللہ یعنی کہ اس طرح کر کے آپ نے پیپر جس طرح میں نے آپ کو سمجھا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ پیپر آپ نے دے دیا. اس کے بعد پیپر آپ نے جب مجھے دے دینے ہیں، یعنی کہ میرے تک آپ نے پیپر پہنچا دیے ہیں، تو ڈبل پینسل سے میں چیک کرتا ہوں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں ریڈ پینسل سے سارا چیک کر لیتا ہوں. اس کے بعد دوبارہ میں یعنی کہ چیک کرتا ہوں بلیک پینسل یعنی کہ ریڈ پینسل پہ چیک کرنے کے بعد بلیک پینسل اس لیے دوبارہ چیک کرتا ہوں تاکہ جو میری اگر کوئی غلطی رہ گئی ہے یا جو میں نے غلطی سے اس سے کاٹ دی ہے ریڈ پین سے، تو میں اس کو بلیک پین سے صحیح کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں یعنی کہ الحمدللہ چیک بھی خود ہی کر لیتا ہوں، ری چیک بھی خود ہی کر لیتا ہوں، یہ صاحب ہے. تو پھر اس کے جو اوپر نمبر ہیں، وہ جو اس کے اوپر جو نمبر ہیں جو آپ کے پیپر کے اوپر ہیں، جس طرح میں نے جو اگلا پیپر آ رہا ہے تو وہ اس طرح ہوگا کہ اس کے اوپر تو نمبر دیے ہوں گے آپ کی شیٹ کے اوپر، تو جو اس کے اوپر تو سنگل نمبر ہوتا ہے نا، تو لیکن جو دوسرا نمبر ہوگا نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ادھر لکھ دوں گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ سوالات کا ٹوٹل نمبر ہے وہ 15 میں سے ادھر تو 30 نمبر لکھا ہے، اس کو میں یعنی کہ 15 کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جس طرح اب یہ سمجھ حصہ اول ہے، یہ 15 ہے تو 15 میں سے 15 ادھر آ جائے گا. اس کے بعد اگر نیچے تفصیلی سوالات ہیں تو اس میں یہ ادھر دوسرا تو ادھر 10 ہیں تو اس کا 10 نمبر کا 10 نمبر ادھر آ جائے گا. ادھر سمجھ لیں یہ آیت لکھی ہوئی ہے تو آیت ہی ہے، اس کا اعراب لگانا ہے، لیکن میں نے دوسری آیت، اس کا بھی سمجھ لیں 10 نمبر ہے تو 10 نمبر اس طرح اگر کوئی ہوگا اس طرح والا تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ایسے دے دیا جائے گا. اور MCQs کے نمبر جو ہیں وہ بھی اس طرح ہی ہیں، 15 نمبر ادھر لکھے ہوئے ہیں. اب 15 نمبر ادھر لکھا ہوا ہے تو 15 نمبر اس کا اسی طرح آ جائے گا کہ دیکھیں یہ 15 نمبر آ گیا، یہ 15 نمبر آ گیا، 15 کے 15. اور جو بالکل ٹوٹل مارکس ہوں گے ادھر 75 لکھا ہوا ہے تو 75 میں سے جتنے ہو گئے 75 ہو 74 ہو وہ ادھر آ جائے گا، اور ادھر یہ ٹوٹل مارکس لکھے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب یہ تو ہو گیا، خیر یہ سب کچھ پورا ہو گیا. اب اس کے بعد